الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح مسلم کا درس سنیں گے آپ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا. قال وصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. کہتے ہیں کہ ہم نے صبح کی نماز پڑھی اس مقام پر اندھیرے میں. غلس کہتے ہیں اتنا اندھیرا کہ جب نماز ختم ہو فجر کی تو پاس بیٹھا ہوا آدمی شناخت نہ ہو سکے. اور یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں شروع زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب خواتین نماز فجر پڑھ کے لوٹتی تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی. مگر اب جو نماز کا مسئلہ ہے وہ مختلف ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کی جید حدیث ہے جید سند سے حکم دیا آپ نے کہ نماز اسفار میں پڑھو. اسفار کا مطلب سمجھے آپ کہ جب نماز ختم ہو تو اجالا ہو جائے. اب آپ کہیں گے صاحب غلط والی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور یہ بھی آپ کا حکم موجود ہے تو اس میں تطبیق کس طرح سے ہوگی؟ غلط والی حدیث فعلی ہے اور احمد کی حدیث قولی ہے. جب قول اور فعل دونوں سامنے آ جائیں تو ہم قول کے پابند ہیں فعل کے نہیں, کیونکہ اگر ہم فعل پہ عمل کرتے ہیں تو قول چھوٹ جائے گا جو ہمیں ہی دیا گیا ہے. فعل ہمارے لیے ہے نہیں. شروع زمانے میں ایسا ہوا پھر آپ نے فرمایا اجر کے لحاظ سے اسفار میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اجر زیادہ اجر ملے گا کب؟ جب آپ نماز پڑھیں گے اسفار میں. مطلب یہ ہوا کہ جو احناف نماز پڑھتے ہیں وہ ٹھیک وقت میں پڑھتے ہیں, اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں وہ غلط وقت میں پڑھتے ہیں. آج کل نماز ہو رہی ہے حنفیوں کی نماز کا وقت بالکل درست ہے, کوئی نماز ہمارا ہونا چاہیے وقت تو حدیث کے بالکل مطابق ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں اہل حدیث وہ غلط سے پڑھتے ہیں, وہ غلط پڑھتے ہیں, وہ قول حدیث کے مخالف کرتے ہیں. یہ میں لفظ آیا غلط تو میں نے تھوڑی وضاحت کر دی. کہتے ہیں ورقب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. ورقب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ, اور کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے اپنی سواری پر اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ابو طلحہ کے ان کے والد سوتیلے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو طلحہ سوتیلے والد ہیں. ام سلیم سے جو شادی کی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ام سلیم پہلے مسلم ہوئی, ایمان لے آئی تھی. ابو طلحہ ان سے شاید محبت کرتے تھے یا ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہاں انہوں نے کہا کہ ابو سلیم میں شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ. تم ایمان لے آؤ گے تو میں تم شادی کر لوں گی, ورنہ ممکن نہیں ہے شادی تمہاری میری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی احمد کی حدیث صحیح طرح سے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک بات ہے. انہوں نے ٹھیک ہے پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کی شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو ام سلیم کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ ساتھ تھے.
یہ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں، سوتیلے بیٹے. اور ایک بات یہاں نکل آئی کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت، مگر وہ دل بات صحیح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ محض سے شادی ہی غرض ہو، نہیں ہے. اسلام اگر وہ دل کی گہرائی کو قبول کر لے گا، وجہ تو بنی شادی، اسلام لانے کی وجہ شادی بنی، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اچھا ایمان لے کر آئے تھے کہ اس کی میں مثال نہیں دے سکتا آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑتے تھے یہ سعد رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ، ایک طرف ابو طلحہ ہوتے تھے، دوسری طرف سعد ہوتے تھے. اور یہ وہ مقام ہے مشکل ترین. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں جماعت میں آ جاتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں عورت سے، تو اس کو مان لیا جائے گا، بشرطے کہ اس کا صحیح طور پہ مانا. یہ لوگ بہن شادی کی وجہ سے وہ آ جائے اور پھر اپنی تمام حالت ویسی کی ویسے رکھے، تو پھر حدیث میں اس چیز کی صلاحیت موجود ہے. اچھا آگے چلیے. اجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رقاق خیبر، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ بِفَخِذِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں جب گھوڑے کی دوڑ ہو رہی تھی گلیوں میں خیبر کی، تو میری جو پنڈلی ہے آپ کی پنڈلی سے جا ملتی، رگڑ کھاتی. ون حسر الازار عن فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے کپڑا سرک گیا. وانی لأری بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے وہ گوری ہے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ران کھل گئی. ران تو ران سطر ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ران سطر ہے، ران بھی چھپائی جائے گی. لیکن اوسط طبرانی کی حدیث ہے حسن سند سے کہ مسلم کی ران سطر ہے، کافر کی نہیں. مسلم پہ قانون لاگو ہوگا نا، کافر پہ نہیں ہوتا، اس کی صلاحیت موجود ہے. تو اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث میں اچانک کپڑا سرک گیا، ران کھولی نہیں آپ نے، بلکہ کیونکہ گھوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ کا موقع تھا، گلیوں میں تو گھوڑے بھاگ رہے تھے، تو وہ کپڑا جو تھا آپ کے ران سے اڑا ہوا سے اور وہ ران کھل گئی. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ کی ران کو دیکھا کہ گوری تھی. تو یہ ایک اور کیفیت ہے. لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد صحیح کہ ران سطر ہے، ران کو ڈھاکا جائے. ران عورت ہے، اس کو چھپایا جائے، ران کھلنی نہیں چاہیے مسلم آدمی کی. فلما دخل القریہ تھا، جب خیبر میں داخل ہوئے آپ، قال اللہ اکبر خبرت خیبر ہو، خربت خیبر ہو. اب فرمایا کہ خیبر کی آج بربادی ہے. اللہ اکبر کہا آپ نے، اللہ بہت بڑا ہے اور آج خیبر کی بربادی ہے. انا اذا نزلنا بساحات قوم فساح سبا المنذرین. جب ہم کسی دشمن قوم کے میدان میں کود پڑتے ہیں تو ڈرائے گوئی کی صبح بری ہوتی ہے. مطلب ان کو ڈرایا گیا تھا خیبر والوں کو، یہودیوں کو، کہ اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، مسلم ہو جاؤ تو تم صحیح رہو گے، اچھے رہو گے. لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، دعوت اسلام کو رد کر دیا. اب ڈرانے کے بعد یہ نہیں مانے ہیں تو اب تو ہم لڑنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور خیبر کے میدان میں کود پڑے ہیں. لہٰذا اب ان کی جو ہے صبح بری ہوگی. یہ صبح کا ٹائم تھا بالکل. ابھی آگے آ رہا ہے فقالها ثلاث مرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر اذا نزلنا بساحات قوم فسوا سبا المنذرین. یہ فرمایا. قال وقت خربت قوم علی اعمالهم. کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں پہ نکل کھڑے ہوئے. صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو یہودی جو تھے وہ بھی اپنی کھیتیوں میں اپنے کاموں میں کام کر صبح نکل کھڑے ہوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کا کام اچھا ہوتا ہے، صبح نکلنا چاہیے، صبح کام کرنا چاہیے. وقالوا محمد. انہوں نے کہا محمد آ گئے. جب دیکھا نا وہ کام پہ نکلے، دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے اور محمد آگے ہیں. قال عبدالعزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس. عبدالعزیز راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے اصحاب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خمیس آ گیا، لشکر آ گیا. خمیس کیسے کہتے ہیں؟ ہوتا ہے دائیں بائیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں اور قلب بیچ میں. اس طرح لشکر وہ دوڑتا ہے کہ بیچ میں شبہ سلال ہوتا ہے.
دائیں بائیں ان کے وہ صفت خرار ہوتے جو قیادت کرتے ہیں لوگوں کی. یمین پر شمال. تو جب لشکر رکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، جسے قلب کہتے ہیں. اور اس طرح سے ایک کیپٹن ادھر تھا، ایک کیپٹن ادھر تھا، ایک کیپٹن ادھر تھا، ایک کیپٹن ادھر تھا. اس طریقے سے وہ حملہ کرنے کے لیے اس میں چلے. تو ان کا خمیس آ گیا. خمیس میں 5 تو 5 مقام ہوتے ہیں اس کے جنگ کے موقع پر. دوسری روایت میں ہے وقد اخرجوا مواشيبهم وخرجوا فوسهم مقاتلهم مروئهم. تو انہوں نے اپنے مویشی نکال لیے تھے اور اپنے بھالے، ٹوکریاں، کدالیں یہ سب نکال کے وہ کھیتی باڑی کے لیے چل پڑے تھے. وقالوا محمد والخمیس. انہوں نے کہا کہ محمد آ گیا، ان کا لشکر آ گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین. ہزمہم اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، وہ مار کھا گئے. اسلام کی فتح ہو گئی اور خیبر مسلمین کے قبضے میں آ گیا. اس طریقے سے جب خیبر مسلمین کے قبضے میں آیا تو پھر یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہی رہنے دیں، دل وطن نہ کریں، کھیتی باڑی ہم کریں گے، آپ کی زمین ہے، ہماری محنت ہوگی، جو بھی پیداوار ہوگی اس میں آدھا آدھا. اس طریقے سے وہ زمینوں کی پیداوار میں شرکت کر گئے. کون؟ یہودی. تو جو پیداوار ہوتی تھی ہر سال اس میں سے آدھا وہ لے لیتے، آدھا گورنمنٹ جماعت المسلمین کو مل جاتا تھا. ایک سوال ہے محترم امیر صاحب، آپ نے پچھلے جمعے کو فرمایا کہ جو شخص سنت کے مطابق سر کے بال نہ رکھے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کیا جو شخص سنت کے مطابق داڑھی بھی نہ رکھے یا رکھی ہی نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ان دونوں سنتوں پر عمل کرنے کے ثواب میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر غلط فہمی دور فرمائیے. میں نے شاید پچھلے جمعوں کو بتایا تھا کہ جو آدمی سنت کے مطابق بال نہیں رکھتا ہے وہ غلطی ہے اس کی. اگر وہ نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا ہے یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا کہ مسلم نہیں رہا. کوئی سنت اگر چھوڑی جاتی تو اس کا گناہ گار ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس طرح داڑھی والا بھی اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو آپ امامت دو ہی نہیں. جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو امامت دو، تو داڑھی والا اس کو امام بناؤ. اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے اس وجوہات کی بنیاد پہ کھڑا ہوا تو بات کی بات ہے نا. تو یہ نہیں کہ آپ الگ نماز پڑھ لیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ تفریق یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور بعد میں معلومات کر لیں گے بھائی یہ تو بارش نہیں تھے تو ان کو کیوں امام بنا دیا. شاید کوئی آپ کے سامنے ایسی بات آئے جو آپ اسے ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں. یہ باتیں پوچھنے کے لیے ہوتی ہیں نا، یہ باتیں پوچھنے کی نہیں ہے. تو آپ ان کو تبلیغ کریں، سمجھائیں گے بھائی آپ جماعت میں ہیں، عرصہ ہو گیا یا آپ نئے آئے ہیں تو بھائی ابھی آپ سنت پوری کریں. اگر امامت کا شوق ہے، امام بننا چاہتے ہیں آپ تو پھر آگے خود ہی وغیرہ ڈر جائے گا کہ امامت کے لیے یہ شرط ضروری ہے، آئندہ میں نہیں بنوں گا. اس کو ایسا سمجھائیے. سب کے سامنے ایسے سوالات جو ہے نا مناسب نہیں ہوتے. سنت جو ہے چھوڑنا وہ گناہ ہے. وہ سنت جو دائمی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع سنتیں ہیں، ان کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. گناہ گار آدمی مسلم ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ جماعت سے باہر نہیں جائے گا. تو اس کے لیے اچھا سوچ رکھیں، آپ اچھا پہلو اختیار کریں تاکہ جو وہ غلطی کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے اور صحیح طور پہ عمل پیدا ہو جائے. یہ زیادہ ہونا چاہیے.